आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा। यौमा जिस दिन नहशुरु हम इकट्ठा करेंगे, अल मुत्तकीना मुत्तकीन को, इलर रहमानी रहमान की तरफ, वफ़दा मेहमान बनाकर। वफ़द जैसे वफ़द नहीं आते पूरे पूरे वफ़द आना, वैसे ये लफ्ज़ जो है ना अक्सर बादशाहों के लिए और हुकूमती पैमाने पर बोला जाता है कि उनके वफ़द जब आते हैं तो उनकी मेहमान नवाज़ी कैसे होती है, पूरे पूरे वफ़द आते हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कह रहे हैं कि वो दिन ए नबी इनको ज़रा याद करा दो कि जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे, और किन को करेंगे? मुत्तकीन को, जो परहेज़गार थे, जो अल्लाह से डरने वाले थे, जो तकवा वाले थे, उनकी तरफ किस तरफ इकट्ठा करेंगे? इलर रहमानी, इला तरफ और रहमानी रहमान की, रहमान की तरफ कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि क्योंकि इस वक्त ये अल्लाह ने लफ्ज़ यूज़ किया, अपना नाम यूज़ किया, क्योंकि रहमान की तरफ, यानी कि सोचो जो तुम्हारा रहमान है, तुम पे जो रहम करने वाला है, तुम पे जो मेहरबानियाँ करने वाला है, उसकी मेहमान नवाजी क्या होगी, ये सोचो। तो ये तुम्हें वो इकट्ठा करेगा और तुम वफ़द की सूरत में आओगे, मतलब ये कि तुम बहुत सारी जमातें आओगे, इकट्ठे होकर आओगे, तो वो तुम्हारी मेहमान नवाजी कैसे करेगा। देखिए इब्न अबी हातिम की ना एक हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना बैठे हुए थे, तो वो कहती हैं कि मैंने इस आयत की तिलावत की, यही वाली कि यौमा नहशरुल मुत्तकीना, तो तिलावत की और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़द तो सवारी पर सवार आया करते हैं, जो वफ़द होते हैं वो सवारी पर सवार आया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम कि उस दिन ये जो मोमिनीन है, अल्लाह तबारक व तआला सफ़ेद रंग की ऊँटनियों पर और परों वाली ऊँटनियों पर इन्हें सवार करके लाएगा, और ये अपनी सवारियों पर आएंगी, और ऊँटनियाँ सफ़ेद और परों वाली, और उनके ऊपर सोने के पलान होंगे जिन पर वो बैठे होंगे, और इस तरह ये वफ़द पूरे अल्लाह की तरफ से आएंगे ताकि अल्लाह उनकी मेहमान नवाजी कर सके। अच्छा देखिए, जब ना ये इधर वाला बटन है वहाँ खड़ी होकर जाके करें ना तो फिर एसी ऑन होगा। अच्छा, और ऊपर को करके ज़रा, तो चलें ये ना मैं आपको इसका ना ये भी थोड़ा सा बताऊं कि जो मेहमान नवाजी होती है वो क्या होती है। ये लग गया अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है। अच्छा आप बैठें ज़रा, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा कि देखिए हम लोग भी अपने जो भी जिस हैसियत के लोग होते हैं, आप कभी सोचें कि उनके भी जितने मेहमान आते हैं, आप लोगों के मेहमान आते हैं, हम सब के, तो हम कोशिश करते हैं ना कि अच्छे से अच्छा हम उनका वेलकम करें, उनको हम उनके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाएं, डिशेस बनाएं। अच्छा हम उनके लिए एक डिश बना के रखें ना, हमें चैन नहीं आता, हम कहते हैं कि 2-4 डिशेस होने चाहिए। अच्छा उसके बाद फिर हम लोगों की ये कोशिश होती है कि भाई बाद में मीठे में क्या होना चाहिए, और फिर बाद में चाय का दौर चलेगा, या फिर हम इनको कहवा पिलाएं, या फिर हम इनको ग्रीन टी पिलाएं। ये हम अपनी मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि देखें हम जब इतनी मेहमान नवाजी करते हैं और हमें बड़ा शौक़ होता है अपने मेहमानों का सही तरीके से, और जब आपके वो ख़ास मेहमान आए तब तो खैर आपको पता ही है कि आप क्या, और ये भी आप याद रखें जब भी मेहमान आते हैं हम लोगों की ये रवायात है एक किस्म की बड़ी प्यारी कि हम लोग उन्हें गेट पर लेने जाते हैं, हम उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उसके बाद उनको वहाँ तक सी ऑफ भी करके आते हैं, उनको हम इज़्ज़त देते हैं। इसी तरह आप ये सोचें कि ये तो हमारे एक आम घरानों की बात होती है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी हम उनकी खिदमत कर सकें। अच्छा इससे आगे बढ़ें तो आप देखें कि जो हमारे वज़ीर आज़म होते हैं या बादशाहों के जो दौर गुज़रे हैं,
وہ کیا مہمان نوازی کرتے تھے. آپ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی وزیر اعظم کسی وزیر اعظم سے ملنے آتا ہے، جو باہر سے کوئی لوگ آئیں ہماری حکومت سے ملنے کے لیے آئیں، وہ جب ایروپلین سے اترتے ہی ہیں نا تو وہاں ایک کارپیٹ بچھ جاتا ہے ان کے احترام میں. پھر ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو لے کے جایا جاتا ہے، ان کی مہمان نوازی، اور ان کے کھانے وہ حکومتی سطح پر کیا بناتے ہوں گے. آپ یہ سب سوچیں، تصور کریں. آپ کسی کا ہوٹل میں اچھے میں کھانا کر دیں، آپ سوچیں کہ وہ ٹیبل کیسے سجتے ہیں، کیسے ان پہ ڈشز رکھی جاتی ہیں. یہ سب کچھ آپ دنیا کے طور پہ ہم سوچ کے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہماری مہمان نوازی کیا کرے گا. اللہ کے جو مہمان ہوں گے، اللہ ان کی مہمان نوازی کیسے کرے گا اور کہاں کرے گا. اور وہ عرش ہوگا، وہ کون سا آسمان ہوگا، وہ کون سی جنت ہوگی، وہ کون سے فرشتے ہوں گے. یہاں پر ایروپلین سے کوئی وزیر اعظم اترا تو اس کے لیے کارپیٹ بچھایا گیا. اللہ تعالیٰ کے مہمان آئے نا تو فرشتوں کی لائنیں لگیں گی، فرشتے دائیں بائیں چاروں طرف کھڑے ہوں گے اور مرحبا مرحبا کہیں گے کہ یہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، یہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں. اس دن یہ مہمانی ہوگی متقین لوگوں کی، جو اللہ پر جیسے دیکھیں جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا. فرق بھی دیکھیں ہر چیز کا. جو ہم آگے جا کے جو ابھی ہم دوسرا لیکچر دیں گے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اس میں بھی سارا فرق بتا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرق کوئی نہیں ہے، تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تقویٰ کے لحاظ سے. یہ ہے وہ تقویٰ اور یہ ہے وہ مطمئن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی لوگ ہیں، ان جن کی مہمان نوازی پھر ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ساتھ ہی ایک لائن میں یہ کہہ کے کہ متقین کی جو مہمان نوازی ہونی ہے وہ کیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہی آیت میں یہ کہہ دیا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور یاد رکھو اے نبی یہ بھی بتا دو کہ وَنَسُوقُ اور ہم ہانکیں گے کن کو؟ المجرمین مجرموں کو، إِلَىٰ جَهَنَّمَ جہنم کی طرف، وِرْدًا یعنی پیاسے. اب دیکھیں ابھی متقین کی کیا مہمان نوازی ہے اور اب مجرموں کی کیا. اچھا اور کہا بھی کون؟ مجرم لوگ. مجرم کون ہوتے ہیں؟ جن پر جرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے، کیس لڑا اور جرم ثابت ہو گیا اور ان کو سزا ہو گئی، ان کو کہتے ہیں مجرم. اب ہم نے دیکھے مہمان نوازی میں دنیا کی تھوڑی سی مثالیں لی نا اپنی اوقات کے مطابق، تاکہ ہم اللہ کو سمجھیں کہ ان کی مہمانی کیا ہے. اسی طرح مجرموں کی بھی دنیا کے مطابق ہی سمجھیں کہ جب کوئی مجرم قاتل یا کوئی زنا پکڑا جاتا ہے زنا کرتے، یا کوئی قتل کرتے پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس کو پولیس پکڑ کے دونوں بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے ڈنڈے مارتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، اور جا کے کسی بلیک کوٹھڑی میں یا کالی کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو بھی اب یہاں تمہاری سزا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا کیس ہوتا ہے کہ اب کیا سزا ہوگی، عمر قید ہوگی یا پھانسی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یا یہ تو کچھ بھی سلوک نہیں ہے. آپ یہ سوچیں وہاں پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے، ایک فرشتہ جس کے جو یہاں سر سے لے کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 70 سال کا ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے، ان کے ہاتھوں میں پھر کیا ہوں گے؟ کوئی کیا ان کی لاٹھیاں ہوں گی، کیا ان کے ہانکنے والے ڈنڈے ہوں گے کہ ان سے ہانک کر ان کو آگے لگا کر جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح لے کے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں پھینکا جانا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں جب ہم جانوروں کو کوئی بندہ ہانکتا ہے ایک لاٹھی پکڑ کے تو کیسے، کیونکہ وہ جانور ہیں، ان کو وہ ہانکتا ہے، مارتا ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، سیدھے سیدھے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہانکا جاتا ہے، ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے ان کو کہ بھئی یہ اس طرح جانوروں کے لیے. وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر جو مجرمین ہیں ان کے لیے ہانکا جا رہا ہے کہ وہ ہانکتے ہوئے اس کو مارتے ہوئے ان کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. اللہ اکبر. اچھا پھر ایک دوسری بات، وردہ، پیاس لگی ہوگی، پانی پینا ہے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا ایک غی وادی کے بارے میں. غی وادی کیا تھی؟ جہنم کے آخر میں ہے، اور وہاں کیا ہے؟ خون اور پیپ گرتا ہے جہنمیوں کا ہی، وہ پینے کو دیا جائے گا. اب یہ پیاسے ہیں اور اس کے بعد انہیں ہانکا جا رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ نے کہا بتا دو اس طرح مجرموں کا استقبال ہوگا اور اس طرح متقی لوگوں کا استقبال ہوگا. ساتھ ساتھ ہی بات کر دی اور پھر کہا لا یملکون، نہیں کوئی اختیار ہوگا، الشفاعۃ، ان کو شفاعت کا.
ان کو شفاعت کا، ان کو سفارش کا کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، ان کو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لیا گیا تھا، یعنی کہ سفارش اس دن کن کے لیے ہوگی؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں بھئی تم لوگ سفارش کروا سکتے ہو، اور وہ کون سے ہوں گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایسے بندے جن سے وعدہ کیا گیا کہ تم سفارش کروا سکتے ہو، کہ ان کی سفارش ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کیسے کہ ایک تو اس طرح کہ ہم دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا اور اس چیز پر ایمان رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، اور ہم اللہ کے نبی کو اپنا سفارشی بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کسی کو اپنا سفارش بنا لیں اور کہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ دیکھیں، مجرموں کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح دھکے دے کر جہنم کی طرف لیا جائے گا، اور اس وقت وہ پیاس کے مارے ہوئے یعنی اس حالت میں ہوں گے کہ ان کی حالت پیاس کی وجہ سے خراب ہوگی۔ مومن تو ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن مجرم ایک دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، جیسے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں بڑا پیارا سا، کہ جیسے ایک آدمی ہوگا آخرت میں کھڑا ہوا اور کہے گا کہ اللہ کہے گا کہ آپ جنت میں جاؤ گے، اور ایک دوسرا ہوگا اس کو بھی کہیں گے کہ آپ جنت میں جاؤ گے۔ اب یہ جو آدمی ہوگا یہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ جنت میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس نے تو مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں بھئی اس کو سزا تو ملنی چاہیے، لیکن دنیا میں اس نے سزا بھی بھگتی، اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کو میں نے معاف کر دیا، پھر اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک دوسرے کی بات بھی پھر وہ مانیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ تو یہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی جو ہے وہ سفارش بھی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے اتخذ الرحمن ولدا۔ اچھا، اب یہ جو سزائیں دی ہیں نا مجرم کو، دیکھیں یہ اب کیوں دی ہیں۔ وقالو، وہ کہیں گے، اتخذا، ان کا قول کیا ہوتا تھا؟ تو نہیں، وہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، صرف وہ سفارش کر سکیں گے جن کا عہد ہوگا اللہ سے، صرف وہ سفارش کر سکیں گے۔ آگے ہے، اللہ نے جو مجرموں کی سزا ہمیں ابھی بتائی ہے نا، وہ کیوں بتائی ہے؟ کہا جا رہا ہے وقالو، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اتخذ الرحمن، کہ رحمان نے تو بنا رکھا ہے ولدا، اولاد۔ یہ مجرم کیوں مجرم بنے؟ کیونکہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بات اللہ کو اتنی بری لگی کہ اب اللہ ایک قسم کا، آپ سوچیں کہ اب حشر ہے، حشر کے دن اللہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے ان مجرموں کے بننے کی، مجرم بننے کی، کہ یہ میری اولاد بتایا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کی اولاد ہے کہ کسی نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، کسی نے کیا کیا؟ ابھی ہم کیا صورت پڑھ رہے ہیں؟ یہی والی، کہ مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا کہ وہ اللہ ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یعنی اس طرح انہوں نے، تو پھر اللہ کیا اب اسی صورت کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ آگے بھی یہی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق جو تم یہ بات منہ سے نکالتے ہو نا، یہ بہت بھاری بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ نہ کرے کوئی ہمارے رشتہ دار یا کوئی لوگ آپس میں کسی پر کوئی غلط تہمت لگا دیں، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بیٹے پر، تو دیکھیں جن پہ تہمت لگتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی بات آپ نے ایسے منہ سے نکال دی، سوچا بھی نہ کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں اور کسی کے بیٹے کے بارے میں آپ نے کوئی بات کرنے سے پہلے سوچا بھی نہ آپ نے کہ اتنی بڑی منہ سے نکال دی بات، ہم کہتے ہیں نا۔ اور پھر اور جھوٹی بھی ہو، ساری زندگی آپ اس عورت یا اس مرد کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گی کہ جس نے آپ کے بیٹے یا بیٹی پر یہ تہمت کبھی لگائی یا لگانے والوں میں شامل ہوا، آپ اس کی کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ یہی کہتا ہے اتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہو، اتنی بھاری بات منہ سے نکال دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے تمہیں خوف بھی نہیں آتا؟ تم ڈرتے بھی نہیں ہو؟ یعنی اللہ
जो रब्बुस समावात वल अर्द, कोई ज़मीन आसमान तुम्हारा पीर बना सकता है? किसी पीर ने कोई छोटी सी कोई चीज़ बनाई है? चलो कोई तुम्हारा पीर सबके सामने बैठकर एक परिंदा मिट्टी का बना के उसमें जान करके उड़ा दे, उसमें फूंक मारे ना, फिर उसको उड़ाए, जिसकी तुम पूजा करते हो, कुछ तो कर दे वो रब्बुस समावात वल अर्द, उसके लिए तुम ये गंदे मंदे शरीक ठहराते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सही बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला से बड़ा बुरी बातें सुनकर सब्र करने वाला दुनिया में और आखिरत में कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा। यानी बुरी बातें सुनते ही अल्लाह सुनते हैं कि मेरे साथ शिर्क किया जा रहा है, और अल्लाह क्या करते हैं? अल्लाह उनको रिज़्क देते हैं, अल्लाह उनके लिए हवाएं ये रोकते नहीं हैं, अल्लाह ये नहीं करते कि उस धरती पे धूप इतनी कर दें कि ये वो जल के ही मर जाए, कुछ भी नहीं। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, ये एक वक्त आएगा मैं इनकी पकड़ करूँगा, लेकिन मैंने अपने कानून के तहत जो इनके लिए नेमतें की हैं वो उसी तरह रहेंगी, ये नेमतें ऐसे ही चलती रहेंगी। अल्लाह नहीं वो नेमतें रोकता। हालांकि हम अपने रिश्तेदारों से जो तोहमत लगाते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, उनकी शादियों पे जाना छोड़ देते हैं, उनको लेन देन हमारा ख़त्म हो जाता है। औरतें कह देती हैं मरन जीन हमारा ख़त्म हो गया, हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन अल्लाह का सब्र आप देखें कि अल्लाह कहता है लक़द जी तुम शैअन इद्दा, तुम इतनी बड़ी बात मुँह से निकाल देते हो। और फिर अल्लाह तबारक तआला क्या कहते हैं? तकादुस समावातु, ये जो तुम इतनी बड़ी बात मुँह से निकालते हो ना, तकादु करीब है कि अस्समावातु, के आसमान जो है ना, या तकत्तरना, कि वो फट जाए। इतनी बड़ी बात तुम करते हो कि आसमान जो है वो फट जाए इस बात से, मिनहु, इससे जो तुम कहते हो। वतन शक्कुल अर्दु, और ज़मीन जो है वो शक हो जाए। व तखिरुल जबालु हद्दा, और जो पहाड़ है ना वो गिर कर रेज़ा रेज़ा हो जाएं। इतनी बड़ी तुम बात कहते हो। यानी जब आप सोचें कि जब ये लोग काफ़र मुनकरीन, जब ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते होंगे, मरियम को खुदा कहते होंगे, या आज के लोग शिरक कर रहे हैं, आज भी आप जाकर देख लें मज़ार बड़े भरे पड़े हुए हैं इन लोगों से, कोई उन लोगों ने जगह नहीं छोड़ी। पता चलता है कोई पाक दामन बीबियाँ हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके शिरक शुरू कर देते हैं, चाहे वो पाक दामन बीबियाँ वाकई पाक दामन हैं, उनका शिरक करने का तो कोई तुक नहीं बनता, उनको तुम अपना बना लेते हो, अल्लाह की जगह उनको तुम देते हो। ये क्या करते हो? आप ये सोचें कि इतनी बड़ी जब चीज़ें कर रहे होते हो ना, उस वक़्त ये जो आसमान है ना वो कहता है कि मैं फट जाऊं, ये ज़मीन कहती है कि मैं शक हो जाऊं, और ये पहाड़ कहते हैं कि हम गिर जाएं। ये क्या कर रहे हैं लोग? आपको पता है ये जो जानवर हैं, ये जो चरिंद परिंद हैं, ये सारे के सारे जब बारिश नहीं ना होती तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हाय काश के इंसान जो है वो गुनाह करना बंद कर दें और अल्लाह के नेक काम करना शुरू कर दें, कोई नेक अमल शुरू कर दें तो बारिश होगी। उन्हें पता है अल्लाह रहमतें करेगा। अगर ये इंसानों के गुनाह हैं जो बारिश नहीं होते, ये इंसानों के गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फिर क्या आ जाते हैं ऐसे साल जिसमें बारिशें नहीं होती, फसलें नहीं पकती, जिसमें जो है वो फाके आ जाते हैं। तो क्यों होते हैं? ये इंसानों के गुनाहों से, तो ये अल्लाह शिरक के गुनाहों से। तो ये अल्लाह कहते हैं कि इतनी बड़ी बात है ये कि जो तुम करते हो कि ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए। अच्छा फिर क्या है? अन दाउर्रहमानी, अन दाउलिर्रहमानी वलादा, ये कि वो दावा करते हैं। फिर अल्लाह ने दोबारा कहा कि ये दावा करते हैं किस बात का? कि रहमान की औलाद का, ये रहमान की औलाद का दावा करते हैं। वमा यनबगी, आगे जो आयत मैं पढ़ रही हूँ ये आयत है 92। वमा यनबगी, नहीं था इनको लायक, लिर्रहमानी, के रहमान के लिए, अन यत्तखिज़ा वलदा, कि ये रहमान के लिए ऐसी बात करते। देखें जैसे अल्लाह एक जगह कहता है ना कि जिस तरह मेरी इबादत करने का हक़ है ये नहीं करते, इसी तरह अल्लाह अब ये कह रहा है कि इनको ये हक़ नहीं था कि ये इस तरह की कोई बात करते, ये इनको ये लायक नहीं था। ये आदम जो मैंने पैदा किया ना, आदम और आदम के सारे बच्चे, ये सारे एंड तक के सारे बच्चे आदम के, इनको ये लायक नहीं था कि ये इस तरह की बातें करते कि अल्लाह के साथ कोई शरीक या शिरक करने की बातें करते। क्यों? इन कुल्लू मन फिस समावात वल अर्दी
कोई भी हर चीज़ जो भी है, मन फिस समावात वल अर्दी, आसमानों और ज़मीन में जो भी चीज़ें हैं सब के सब वो क्या हैं, वो हैं अल्लाह के ग़ुलाम, अल्लाह के मतहद। क्यों? इल्ला आतिर रहमानी अब्दा, सिवाय अल्लाह के अबद होने के, अल्लाह के ग़ुलाम होने के, रहमान के ग़ुलाम होने के कुछ भी नहीं। हम सब क्या हैं? हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। अल्लाह का बंदा कहते हैं, अल्लाह का ग़ुलाम है। बंदा का मतलब क्या होता है? ग़ुलाम, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब देखिए, सारे पैगंबरों को अल्लाह ने कहा कि ये मेरे बंदे हैं, साथ ही कह दिया ताकि तुम इनको कोई और हस्ती ना बना लेना। नबी करीम सल्लम को कह दिया कि ये मेरे बंदे हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये आखिरी रसूल हैं। साथ ही कह दिया मेरे बंदे भी हैं, और बंदे हैं तो क्या है कि मेरे ग़ुलाम हैं, मेरे मती हैं, मेरा हुक्म मानने वाले, तुम इनको कुछ और ही ना बना लेना। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये तमाम जो हैं इल्ला आतिर रहमानी अब्दा, ये तमाम अल्लाह के बंदे हैं। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, तो क्या है? लक़द अलबत्ता तहकीक, अहसाहुम घेर रखा है इनको, व अद्दाहुम यानी गिन रखा है अल्लाह ने इनको, अद्दा जिस तरह गिनते हैं। अब इसमें बताया कि अल्लाह का जो शुमार करना है ना, वो हमारा शुमार करना नहीं है। हमें तो कोई लाखों से यानी करोड़ों से ऊपर गिनती नहीं आती, वहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं। अल्लाह का जो गिनना है ना, शुमार करना, वो अल्लाह का गिनना है। अल्लाह क़यामत तक के आखिरी बंदे को लेके ना, जितने शुरू में पैदा किए हैं क़यामत तक आखिर तक सबको गिनेगा। एक एक को अल्लाह ने शुमार कर रखा है और फिर इन सब को घेर रखा है। मैंने आपको बताती होती हूँ कि अल्लाह का जो तख्त है ना, वो ऐसा है जैसे ये टेबल पे पड़ी दो चार चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मेरे सामने है ना, मुझे साफ नज़र आ रहा है क्या पड़ा हुआ है। ये है पूरी कायनातें अल्लाह के सामने पड़ी अल्लाह को नज़र आ रही है। बंदा वो छुप रहा होगा जाके कि मैं कहीं नज़र ना आऊँ। अब अल्लाह का हाथ देखें, यहाँ से पकड़ के वो यहाँ ले आएगा कि इधर आ जाओ, अल्लाह के सामने आओ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें देख रहा हूँ, मैं यहाँ भी तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तो ज़मीनों के अंदर भी देख रहा हूँ, मैं तो बाहर भी देख रहा हूँ, मेरे कब्ज़े में तो हर चीज़ है। कहाँ छुपोगे अल्लाह से? अल्लाह की नज़र तो हर चीज़ पर है। तो अल्लाह यही कहते हैं कि इन सब को अल्लाह ने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। अगर देखिए अल्लाह क्यों ना गिने, हम तफसीरें पढ़ते हैं कि चलो चाहे वो इसराइली रवायात हैं, चाहे वो कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी हैं, बहरहाल पैगंबरों के साथ ये बातें हैं, अल्लाह ने उन्हें दिए हैं मोज़े कि दाऊद अलैहिस्सलाम वो गिन रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम हाज़री लगती है, वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है जी एक परिंदा नहीं है, वो हुदहुद कहाँ गया। अब उन्हें एक इंसान होकर पूरी फ़ौजें खड़ी हैं, उन्हें ये पता है हुदहुद नहीं है। यही हम पढ़ते हैं ना, भाई हुदहुद हाज़िर नहीं हुआ, अब वो हाज़िर नहीं हुआ तो मैं तो अब आएगा तो मैं तो उसे अब सज़ा दूँगा, यही हम पढ़ते हैं ना। तो आप सोचें कि एक पैगंबर ने गिन रखा है, एक पैगंबर को पता है कि आज एक जानवर परिंदा जो है ना वो एब्सेंट है। अच्छा, फिर आप इससे भी आजकल के ज़माने की मिसाल ले लें कि स्कूलों में हाज़िरी लगती है, पता चल जाता है ना कि कौन सा बच्चा नहीं आया। लाइन में खड़े हो ना बच्चे, तो टीचर जिसके बच्चे लाइन में जा रहे हैं वो लाइन्स में ये समझ जाती है कि आज फलां बच्चे नहीं आए, गिन लेते हैं ना। तो सोचें अल्लाह भी गिन सकता है, अल्लाह ने गिन रखा है, अल्लाह ने शुमार कर रखा है, एक एक बंदे का पता है, एक एक बंदी का पता है कि इसके इतने बच्चे हैं। अच्छा, अल्लाह को एक एक उस बंदी का पता है जो हव्वा की बेटी हुई शुरू में, उसके बाद क़यामत तक उसकी नस्ल से कितने बच्चे पैदा हुए, वो सब एक जगह खड़े होंगे। ये उस एक बंदी या बंदे की नस्ल चलना शुरू हुई, अल्लाह को पता है, वो सबको इकट्ठा कर देगा। तो ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद फरमाया वकुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामती फ़र्दा, ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले इनके पास हाज़िर होने वाले हैं। वकुल्लुहुम, हर कोई इनमें से अल्लाह के पास अकेला अकेला आने वाला है। अब लोग कहते हैं ना कि हमारे 10 बेटे हैं, हमारे 5 बेटे हैं, हमारे इतने जुत्थे हैं, यही करते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनकरीन और काफिर बातें कि हमारे पास तो इतनी जायदादें हैं, हमारे पास तो इतनी दौलत है, हमारे पास इतने बेटे हैं, इतने ग़ुलाम हैं, तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, और तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और आगे पीछे तुम्हारे कुछ भी नहीं। तो यही अल्लाह कह रहे हैं कि उस दिन क्या करोगे जब मेरे सामने अकेले अकेले आके तुम्हारे बेटे कहाँ होंगे,
تمہاری بیٹیاں کہاں ہوں گی؟ ایک بیٹا، ایک باپ جس نے 10 بچے پالے ہوں گے نا اپنی کمائی سے، اس دن کہے گا نا کہ بیٹو اپنی ایک ایک کوئی نیکی مجھے دے دو، سوچو میں نے دنیا میں تمہارے لیے کیا کیا تھا، کہ کیسے میں بڑا ہو گیا تھا کما کما کے، اور تمہیں میں نے کیسے سٹینڈ کر دیا تھا۔ اس وقت تو تم میرے بڑے گن گاتے تھے کہ ہمارا باپ یہ تو ہمارا باپ وہ، تو میں وہی باپ ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو۔ کوئی نہیں، وہ کہیں گے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں بھائی، اس وقت تو ابا جان آپ دنیا میں ہمارے باپ تھے، اب بھی باپ بنے، ہمیں آپ دے نیکیاں کہ ہمیں اللہ بخش دے۔ تو فردن فردن، اکیلا اکیلا کھڑا ہوگا انسان اللہ کے پاس، کوئی نہیں ہوگا اس وقت، اللہ ہی وارث ہوگا۔ کہتے ہیں نا انسان کو بس یہی پڑی ہوتی ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے تو میرا کوئی آگے سلسلہ تو چلے، ہائے میرے بچے کی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بیٹا نہیں ہو رہا، اس کا تو سلسلہ ہی ختم، یہ تو اتنا بد نصیب ہے۔ تو اس کا سلسلہ چلا کے کرنا کیا ہے؟ اس کے سلسلوں نے کیا اس کو بچا لینا ہے؟ سلسلے تو بیٹیوں سے بھی چل پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنی دیر بھی رہنا ہے، اور یہ سب کچھ سب باتیں ہی ہیں، آخر میں نام ہے اللہ کا، بس اللہ ہی وارث ہے۔ ہاں جب کوئی اولاد کی تمنا اس لیے کرے، جیسے ہم نے پڑھا ذکریہ علیہ السلام نے کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، کیونکہ میرے خاندان میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی میرا یہ پیغام لے کر، جو تیرا پیغام ہے اس کو لے کے کوئی آگے چلے گا، آپ میرا ہی کوئی بچہ دے دیں جس کی میں پرورش کروں۔ اگر اس نیت سے آپ بیٹا مانگ رہی ہیں کہ اللہ کا نام آگے پھیلائے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس لیے کہ میری نسل، میرے بچے کا نام مٹ جائے گا، یہ کیا ہوگا، یہ شرک ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ آپ یہ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تھا؟ اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ ایک اس میں کتنی مصلیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی، اوف، پہلے ہی شرک نہیں ختم ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا شرک ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ محفلوں میں آج آ گئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، ان کو نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹوں سے کوئی نسلیں چلتی تو کیا ہونا تھا؟ ابھی تو صرف سید لوگ ہیں کہ ہم سیدوں میں سے ہیں جی، تو ان کا اتنا عزت و احترام ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ شرک ہے کہ اگر آپ سیدوں کے علاوہ اپنی بیٹی کسی کو نہ دیں، کیونکہ دوسرے انسان نہیں ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے سیدوں کا ایک رتبہ ہے، اگر آپ کی نسل ان سے چلتی آ رہی ہے تو احترام ہے، بہت احترام ہے، تو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے جو نبی نے فرمایا اور اللہ نے جو فرمایا، ہم نے تو وہ لینا ہے کہ ساری دنیا میں سارے انسان ایک جیسے ہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی کسی سے آگے نہیں، آگے وہی لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، بس یہ ہے مقام ڈیفرنٹ ہونے کا، باقی کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں انہیں آگے لے آؤں گا۔ آخر میں جو اللہ نے اس صورت میں باتیں کی ہیں کہ آخر میں جو ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ مریم کی، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے عمل کیے نیک، سیجعلو، ان قریب ہم پیدا کر دیں گے، لہم الرحمن، رحمان ان کے لیے، ودا، محبت۔ دیکھیں یہ ہے وہ بات، نسلیں وارث سب چھوڑ دو، غیر بھی تمہیں مل گئے نا اگر کوئی رشتہ دار، یہ ہے اللہ کہ اس میں رحمان محبت ڈال دے گا، اصل چیز ہے محبت۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر ایمان ہی لا کے رک نہیں گئے کہ ہم تو بھی مسلمان ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، پھر یہ دنیا جو اللہ نے بچھائی ہے نا، اس میں ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، ایمان ہی صرف نہیں دیکھنا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے نیک عمل کیے، اور پھر ہم ان کے لیے آپس میں محبت بڑھا دیں گے۔ دیکھیں یہ جو محبت، آپ کے 10 بیٹے ہوں اور آپ کے بیٹے آپس میں سارے دشمن ہوں، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا چاہ رہے ہوں، تو کیا زندگی ہے، کیا دولت، کیا جائیداد، جان کے دشمن ایک دوسرے کے۔ اس کی نسبت آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو، آپ کی اولاد ہے اور جان چھڑکتی ہے آپ پر، آپ سے محبت کرتی ہے، یہ ہے فضل جو اللہ نے کر دیا ہے۔ آپ کے غریب بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو اور کیا چاہیے، محبت، یہ محبت دے دی ہے۔ آپ کے پاس دولت مند اولاد اور آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلی جائے باہر کے ملکوں میں، اور جی کہیں جی ہم نے تو نوکر رکھ کے دیا، یہ رکھ کے دیا، تو کیا ہے، یہ محبت ہے کوئی ان کی؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ وہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے آ جائیں، یہ ضرورت ہے، اور یہ اللہ پیدا کرتا ہے، یہ محبت
اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا دیکھو یہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، ایک تحفہ تو میں ان کو یہ دیتا ہوں کہ میں ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک میاں بیوی ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کئی دنیا میں آپ کو بتاؤں میاں بیوی ایسے ہیں جو صرف زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ، ذہنی ہم آہنگی، محبت کچھ نہیں ہے، لیکن زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کمپرومائز کرنا۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ میاں بیوی کے اندر، یہ ہے اصل چیز، یہ اللہ نے ڈال دی۔ آپ اپنے میاں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میاں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کی عزت ہی وہ ہر جگہ چاہتا ہے اور آپ اس کی عزت چاہتی ہیں، یہ ہے محبت۔ باقی تو زندگی سرے گزار لیتے ہیں، یہ محبت اللہ کسی کسی کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا میں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہوں۔ فَإِنَّمَا بے شک يَسَّرْنَاهُ ہم نے آسان کر دیا اے نبی۔ اب کیا آسان کر دیا؟ اب اس صورت کے آخر میں اللہ نے کیا بات کہنی ہے کہ ہم نے آسان کر دیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو بلسان کا، آپ کی زبان میں۔ کیوں آسان کر دیا؟ کہ آپ کی زبان میں رکھا، یعنی عرب کے لوگ عربی بولتے ہیں، اس میں قرآن آ گیا، اور کیا چاہیے؟ عرب کے لوگ عربی بول رہے ہوتے، قرآن آ جاتا فارسی میں، یا قرآن آ جاتا انگلش میں، یا قرآن آ جاتا کسی اور زبان میں، تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیا ہم کیا اتنا احسان اللہ کا۔ اللہ نے کہا دیکھو یسرناہ بلسانی کا، ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر دیا۔ دیکھو اس کو کیوں کیا آسان؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ تو لوگوں کو، لوگ کون سے؟ متقین۔ دیکھیں متقین اللہ اس صورت کے اینڈ میں یہی باتیں بس کر رہا ہے، جو متقین، تو متقی بنو، متقین کے لیے خوشخبریاں سنا دو، وَتُنذِرَ بِهِ اور اس کے ساتھ ڈرا دو، قومًا لُدًّا اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ یہ جو جھگڑتے رہتے ہیں نا، اللہ ہے نہیں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ یہ کیوں نہیں کرتا، اللہ نے نبی بھیجے کیوں بھیجے، ہر بات میں مین میخ نکالنا، جھگڑے کرنا جان بوجھ کر۔ آپ کو بتاؤں کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم ذرا دین کا علم حاصل کر کے نا، یہ جو بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں، صحیح علماء، ان کو ذرا مزہ چکھائیں، دین کی بحث ہم کریں، ان کو ذرا ہم مزہ چکھائیں، اس لیے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو نیچا دکھائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جھگڑا کرنے کے لیے، اب وہ کہتے ہیں بھئی ہم جھگڑا کریں گے تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا علم ہونا چاہیے، اس لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہے گا ان کو کہ بھئی تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ ہم جھگڑا کر سکیں ان عالموں سے جو بڑے مشہور ہو گئے ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو وہ تم نے جھگڑا کر لیا، تم نے ان پر الزامات بھی لگا دیے، وہ اس دنیا میں بیچارے کافی رسوا بھی ہوئے، تم کامیاب ہو گئے، اب چلو تم، وہ ہے راستہ جہنم میں۔ یعنی علم تم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ ہر چیز کی میں آپ کو بتاؤں نیت ہے۔ اگر آپ نے اس میں نیت نیک کر لینی ہے، کام تو ہونا ہی ہے، تو دیکھیں اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ نے نیت یہ کر لینی ہے کہ مجھے یہ دنیا مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میرا فلاں رشتہ دار کہاں کا کہاں پہنچ گیا، میں کیا کروں، تو آپ کو دنیا مل بھی گئی تو بس دنیا میں ہی دنیا ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول نے بھی اور قرآن نے بھی وہ دعا کتنی پیاری سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ، یعنی اللہ دنیا بھی پیاری دے دے، آخرت بھی پیاری دے دے، اچھا دونوں چیزیں مانگ کے عذاب سے بھی ہمیں چھٹکارا دے دے۔ کتنے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر دیکھا جائے نا، تو اس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ ہماری 10 انگلیاں گھی میں رکھ دی ہیں۔ یعنی مسلمان دیکھا جائے فائدہ ہی فائدہ، اس کی زندگی میں فائدہ ہی فائدہ، اسے چوٹ لگتی ہے فائدہ، اسے بخار ہوتا ہے فائدہ، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اسے کوئی سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ہر چیز میں اسے فائدہ ہے۔ کس کو؟ متقین کو، مومنوں کو، دنیا دار کو نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی اس قرآن کو میں نے آسان کر دیا، اتنا آسان دیکھیں کر دیا کہ ایک بچہ 3 سال میں 4 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ کتنا مائیں خوش ہوتی ہیں اپنے بچے کو بٹھا کے جہاں سے مرضی آپ قرآن سنیں، کیا خوشی مل رہی ہوتی ہے اس وقت۔ اب سوچیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں پوچھ لیا جو سارا سال پھل دیتا ہے، ذرا بتاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں مجھے پتا تھا، میں شرم میں نہیں بولا، لیکن کہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جواب دے دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی وہ کھجور ہے۔ بعد میں جو ہے وہ عمر بن عبداللہ
عبداللہ نے جب کہا کہ ابا جان مجھے پتا تھا کہ یہ کھجور ہے تو میں شرم میں نہیں بولا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے، بیٹے اگر تو جواب دے دیتا مجھے دنیا جہان کی چیزوں سے یہ چیز زیادہ عزیز ہوتی کہ میرے بیٹے کو پتہ ہے۔ دیکھیں یہ ہے عزت بنتی اپنی اولاد سے، بس دنیا کچھ نہیں۔ اب وہ کہتے کہ اگر تو کہہ دیتا میں کتنا فخر محسوس کرتا کہ میرے بچے کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا بڑے بڑے چپ بیٹھے ہیں اور میرا بچے نے بتا دینا تھا۔ تو اسی طرح آپ سوچیں کہ جب ہمارے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں اور وہ جب آپ کہیں کہ مجھے ذرا بیٹے آج میرا دل چاہ رہا ہے مجھے سورہ یوسف تو سناؤ، اور وہ شروع ہو جائے اور بچے کو کچھ سمجھ نہیں ہے لیکن ایک زیر زبر کی تجوید کی غلطی بھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے آسان کر دیا قرآن، اور کیا چاہیے، اتنا آسان کر دیا کہ آپ اس کو 90 سال کی عمر میں سوچیں نا کہ میں قرآن کو یاد کرنا شروع کر دوں تو اللہ یاد کرنا شروع کرا دے گا۔ یہ ایسا قرآن ہے، اس کو کسی بھی اچھا اس قرآن کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ لفظ کہنا چاہیے کہ یو نیور لیٹ، بس یہ ہر ایک کے لیے یہ جملہ ہے کہ یو نیور لیٹ، آپ کبھی لیٹ نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہائے اب تو میری عمر گزر گئی میں قرآن کیسے پڑھوں، آپ نہیں لیٹ، شروع کر دو 90 سال کی عمر میں شروع کر دو، آپ نہیں لیٹ۔ لیٹ تب ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا، ہائے اب آپ لیٹ ہو گئے۔